It is our honor to introduce the distinguished author of today's book, Mr. Aizaz Ahmed Chaudhry, former Secretary of Foreign Affairs of Pakistan and the current chairman of Sannobar Institute, a seasoned diplomat and a respected scholar. We would now request Sir to kindly share his reflections and insights. Very, very vibrant student community. Thank you, Dr. Afridi. Thank you, Dr. Noor Fatma. And ma'am, aapka naam nahi pata, but Dr. Mariam. So thank you all, and thank you all for coming. If Dr. Manzoor Afridi allows me, I'll speak bilingually. اردو میں بھی ذرا بات کرتے ہیں, کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو کوئی لیکچر دینا ہے, نہیں کوئی امتحان نہیں کرنا, but they need to have a greater understanding of what this book contains. دیکھیں 78 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, ہو گئے نا جی. کیا وجہ ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے کا سلیقہ نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کی جو کھوج ہے اس سوال کی, وہ اس کتاب کے اندر ہے. یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے, تو اس کے لیے اس کے اندر میں نے 4 بڑی وجوہات بتائی ہیں. 4 بڑی وجوہات. ایک تو کسی نے یہاں نعرہ لگایا کشمیر, آتا ہوں اس پہ بھی, لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں ہوئے ہم بھی اور وہ بھی, لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس سے آپس میں اتنی بد اعتمادی پیدا ہو گئی دونوں ملکوں کی قیادت میں بھی اور ہندو اور مسلمانوں میں بھی, کہ وہ بد اعتمادی پاکستان ہندوستان بننے کے بعد بھی جاری رہی. میوچول مسٹرسٹ. اچھا, وہ کیوں ہوا؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑتا ہے کہ جیسے مغلیہ حکومت ختم ہو رہی تھی اور انگریز آ رہے تھے, تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ انگریز تو یہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی لائیں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی اکثریت اس کی حکومت. تو مسلمان تو اقلیت میں ہیں, یہ تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ سب سے پہلے خیال آیا سر سید احمد خان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ایک دو کام انہوں نے کہا, ایک تو آپ کانگریس میں شریک نہ ہوں, دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان پڑھیں. آپ کو پتہ ہے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی انہوں نے, پڑھیں, انگریزی سیکھیں, ماڈرن سائنسز سیکھیں. تو انہوں نے اپنی قوم کو اٹھانے کی کوشش کی کہ تم جو ہے کانگریس پہ اعتبار نہ کرو, اپنے آپ کو اٹھاؤ. یہ پیغام پھر سید امیر علی نے اٹھایا, مولانا شبلی نعمانی نے, مولانا حالی نے, نذیر احمد دہلوی نے, اور فائنلی علامہ اقبال نے. لیکن جس کا صحرا جاتا ہے, جس کے سر وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے اس موومنٹ کو ایک شیپ دی. لیکن اس دوران میں آپس میں بڑی تلخی ہوتی گئی مسلمان قیادت اور کانگریس قیادت میں, مسلم لیگ کی اور اس میں. اور اس کا سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا 1937 میں, 1937 میں 7 صوبوں میں کانگریس نے وزارتیں بنائیں. پتہ ہے آپ کو؟ ان وزارتوں میں اگر آپ, بہت سارے آتھرز ہیں, ان کو پڑھیں, چودھری محمد علی کو پڑھیں, ایمرجنس آف پاکستان, کے عزیز کو پڑھیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کانگریس کا جو جھنڈا تھا انہوں نے اپنا ہندوستان کے جھنڈے میں بدل دیا. اور جو بندے ماترم تھا, بندے ماترم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس وقت ایک بنگال کے ایک شاعر تھے, انہوں نے اوڈ ٹو بنگال لکھا تھا, جس میں درگا ماں, جو ان کی درگا گاڈس ہے, اس کے نام وہ ایک ٹریبیوٹ تھا, تو اس کو انہوں نے قومی ترانہ بنا دیا. اور جب بچے اسکول میں آتے تھے یا کالج یونیورسٹی میں آتے تھے, سب سے پہلے ان کو وہ پڑھنا پڑتا تھا. گاندھی کا پورٹریٹ تھا, اس کی پوجا کرنی پڑتی تھی ان کو. تو ان کو ایسا, اور ہندی جو ہے اردو کی جگہ انہوں نے ایسا ایسا ہندی نکال. تو یہ احساس زیادہ جاگزی ہو گیا مسلمانوں میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بس اب یعنی یہ حکومت کریں گے اور ہم ان کی خدمت کریں گے. تو چنانچہ جب یہ موومنٹ چلی تو مسلم لیگ پاپولر ہو گئی. جب پاپولر ہوئی مسلم لیگ تو اس نے ووٹ کچھ زیادہ لیے, تو کولیشن گورنمنٹ بنی. جب کولیشن گورنمنٹ بنی 1945-46 کی, تو آپس میں تلخی بہت بڑھ گئی. لیاقت علی خان اس کے وزیر خزانہ تھے,
تو اتنی بڑی کہ وہ جب پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے تو وہ تلخی اسی طرح چلتی گئی. اور پنڈت نہرو جو وزیر اعظم تھے ان کے، اور سردار پٹیل جو ان کے ہوم منسٹر تھے، انہوں نے عہد کیا کہ اب پاکستان جو ہے یہ بن تو گیا ہے لیکن اس کو ہم ٹھہریں گے نہیں، ان کو ختم کریں گے، ڈسمنٹل کریں گے. تو پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں تھا سٹارٹ کرنے کے لیے، تو پاکستان نے وہاں سے اپنے آپ کو سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ نہ صرف ہم سروائیو کیے بلکہ تھرائیو کیے. اس وقت ایک ہمارے پاس انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل مل، آج دیکھیں کتنی ہیں. ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. یہ فورن آفس ہمارا جو ہے وہ مرہٹا پیلس میں بنا تھا، اس میں موہٹا پیلس ہے کراچی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائپ رائٹر تھا اور ککر کے کانٹوں سے وہ فائلیں پروتے تھے اس وقت، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان نے وہ، تو یہ پہلا جو چیپٹر ہے اس کے اندر میں نے یہ سب اس لیے لکھا ہے کیونکہ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ ایسے نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں جو پاکستان پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے 2 نیشن تھیوری غلط تھی، یہ 1971 کے بعد یہ تھیوری قائم نہیں رہی. وہ کہتے تھے قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا اور کلیئرٹی نہیں تھی. میں نے ان ساری چیزوں کا اس میں جواب دیا ہے. یہ بنیادی طور پر جو پہلا چیپٹر ہے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھا ہے، آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کا مستقبل ہے. آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف بولنے والے جو ہیں وہ ہمارے آئیڈیا کے خلاف جو ہیں وہ متنفر ہمیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک قوم کے طور پر اٹھ نہ سکیں. اس لیے یہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ اس پہ لگایا ہے، اور بد اعتمادی کی جو وجہ تھی وہ بھی اس میں ساری میں نے بیان کی ہے کہ کس طریقے سے یہ آپس میں نہ رہ سکے اکٹھے. دوسری وجہ ہے کشمیر، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا. ہم کشمیر پہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں کہ جی یہ تو کشمیری تو رہنا نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ، یا یہ کہ جو ٹرائبلز اٹھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے لوٹ مار شروع کر دی، مال غنیمت. یہ ساری کہانیاں اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ پاکستان کا کشمیر پہ جو موقف ہے وہ کمزور ہو جائے. اس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے کشمیر تو پاکستان کا اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. 93% تھی ویلی کے اندر مسلمان کی آبادی، مسلم اکثریت، اور 76-77% تھی پوری اسٹیٹ کے اندر. اور یہ پاکستان کے جو ٹیریٹریز بننے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا. لیکن باقاعدہ ایک سازش کی گئی جس میں پنڈت نہرو صاحب شامل تھے، بلکہ روح رواں تھے، اور ساتھ میں انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو بھی ملایا. وہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا نا کہ اب آزادی ہم دے دیں گے، تو جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے اس کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں کشمیر کو آزاد رکھوں، نہ ہندوستان کے ساتھ جاؤں نہ کشمیر کے ساتھ. تو جو کشمیر کے لوگ تھے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، پونچھ کے علاقے میں کھڑے ہوئے. تو مہاراجہ کی فورسز نے ان پہ ظلم کیا بہت، تو وہ وہاں سے نکلے ہیں اور وہ اسلحہ لینے کے لیے گئے ہیں ٹرائبل ایریاز میں. وہاں پہ افریدی صاحب جیسے بہت سارے ان کے فور فادرز میں سے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. وہ بھی ساتھ آئے، تو اس لیے اس کو ٹرائبل اپرائزنگ کہتے ہیں. تو وہ بھی آئے اور انہوں نے 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے مظفر آباد جو آزاد کشمیر کا کیپٹل وہ آزاد کرایا. وہاں پہ سردار ابراہیم خان کی حکومت بنی، اور اس کے بعد انہوں نے آگے پیش قدمی کرنی شروع کر دی ٹورڈ سری نگر. میجر خورشید انور تھے، کچھ ایک کرنل اکبر خان وغیرہ. یہ سب تفصیل اس لیے لکھی ہے تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ بڑی سخت زیادتی کی. ساتھ میں انہوں نے یہ کیا کہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے ایک ریڈ کلف ایوارڈ ہوا تھا، جس میں ایک گرداسپور ڈسٹرکٹ تھی، ایسٹرن پنجاب جو ہے انڈیا کا، اس کے اندر اس میں مسلم میجورٹی تھی. وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، چلنا چاہیے تھا، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ کو انفلوئنس کر کے چینج کروایا ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے انہوں نے، پنڈت نہرو نے. اور یہ اب ریکارڈ پہ ساری باتیں ہیں، میں نے اس میں سارے ریفرنسز ڈالے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ زیادتی کس طرح کی گئی. یہ مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ تھی. اس کی 2 تحصیلیں تھیں، فیروز پور اور بٹالہ، وہ بھی مسلم میجورٹی تھی. وہ دونوں انہوں نے ہندوستان کو دے دی. پٹھان کو ہندو میجورٹی تھی، وہ ان کو دی، اور شکر گڑھ پاکستان کو دی. تو اس طرح ان کو ایک لینڈ روٹ مل گیا کشمیر پہ. لیکن یہ کافی نہیں تھا ان کے لیے.
بلکہ جب یہ مہاراجہ وہاں سے بھاگا 26 اکتوبر کو آیا جموں میں آیا تو اس نے نہرو کو کہا کہ یہ تو لشکر آ رہا ہے تو میں کہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا آپ ایکسیڈ کرو, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دو. وہ بھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی آج تک کسی کو ملا نہیں ہے. السٹیر لیمب برٹش اسکالر ہے, اس نے باقاعدہ حلفاً یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اس کو بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے کہیں سے نہیں ملا. لیکن ہندوستان نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی, کیونکہ سردار پٹیل اور نہرو نے 26 اکتوبر کو 100 ملٹری اینڈ سول پلینز تیار رکھے ہوئے تھے. آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ چند گھنٹوں میں تیار کر کے رکھے تھے, اور انہوں نے فوجیں اتار دی 27 اکتوبر کو سری نگر میں. یہ باتیں ریکارڈ میں ہیں. کس سے ریکارڈ لیا میں نے؟ برٹش اسکالر ہے السٹیر لیمب, امریکن ہے اسٹینلی وولپرٹ, انڈین ہے ایم جے اکبر, انڈین ہے اے جی نورانی, اور ایک ایس ایم برک اور لارنس زیرنگ سے, اور ہمارے اقبال اخند بھی ہیں. یہ سارا اب ریکارڈ پہ ہے کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ ایک سازش کر کے کشمیر کو پاکستان سے الگ کیا گیا. حالانکہ کشمیریوں کے جو ناطے ہیں پاکستان کے ساتھ, خصوصاً شمالی پنجاب کے ساتھ, وہ صدیوں کے, جس شہر میں آپ اس وقت ہیں اس کا جو بغلی شہر ہے راولپنڈی, اس کو کہتے تھے کشمیر کی منڈی راولپنڈی. سارے دریا وہاں سے آتے ہیں, ان کی مارکیٹس یہاں پہ تھی, ان کی زبان, تمدن, رہن سہن, یہ سب ملتا جلتا تھا. تو اس وجہ سے کشمیریوں میں سے غالب حصہ جو ہے وہ آج تک اس کو قبول نہیں کر سکا. اس کے بعد وہ اقوام متحدہ گئے, انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں یہ وہ, لیکن ہندوستان نے ہر قسم, اور اب مودی صاحب نے تو آ کے اس کا ایک حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز آ جائیں, اتنے ہندو آباد کر دوں کہ یہ مسلمان اکثریت ہی نہ رہے. تو یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک جذباتی معاملہ ہے. اگر آپ اس کی یہ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو کسی طور پہ بھی. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو یہ ایک دم سے اس کو چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں. تو چنانچہ یہ دوسری وجہ ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے نا آپس میں نہیں رہ پائے. تیسری جو وجہ بنی ہے وہ ابھی موجودہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں بنی ہے. 9/11 کا سنا سب نے؟ 9/11 کے بعد ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ اب ساری دنیا میں چونکہ ٹیررزم کے خلاف ایک ماحول بن گیا ہے, تو کیوں نہ ٹیررزم کو استعمال کیا جائے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو بدنام کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ پریزیڈنٹ بش نے یہ کہا کہ جو ہم پہ حملہ ہوا ہے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ, وہ ریڈیکل اسلام نے کیا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا, ہندوستانیوں نے, کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان بھی وکٹم ہے ریڈیکل اسلام کا, اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پاکستان سے آ رہا ہے. 3 مہینے بعد, صرف ستمبر 2001 میں ہوا, صرف 3 مہینے بعد, بلکہ 1 مہینے بعد پہلے شری نگر کی پارلیمنٹ اکتوبر میں حملہ ہوا, پھر دسمبر 2001 میں انڈیا کی جو پارلیمنٹ نیو دلی میں اس پہ حملہ ہوا. انہوں نے جھٹ سے الزام لگایا کہ یہ پاکستان میں 2 گروپس ہیں, لشکر طیبہ اور جیش محمد, یہ انہوں نے کروایا. گویا پاکستان جو ہے سپانسر کر رہا ہے, جس طریقے سے مسلمان ملکوں نے سپانسر کیا تھا القاعدہ کے لوگوں کو. اس طرح کا ایک انالوجی بنا لی. اب تحقیق تو بعد میں ہوئی, لیکن انہوں نے تیاری شروع کر دی جنگ کی. جب تحقیق ہوئی تو میں نے اس کو ٹریس کیا سب کو, تو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا اور ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا. سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ کی ورڈنگ ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے ایکسیپٹ فار سرکمسٹانشل ایویڈنس, اینڈ وی آر سینٹینسنگ ون کشمیری, افضل گرو اس کا نام تھا, بارہمولہ کے تھے, ٹو سیٹسفائی کولیکٹو کانشیس آف سوسائٹی. میں کوٹ ان کوٹ ہے, ٹو سیٹسفائی کولیکٹو کانشیس آف سوسائٹی, یعنی ثبوت کے بغیر. تو ہندوستان میں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی, بھئی آپ نے تو پاکستان پہ الزام لگایا تھا, یہ کیا؟ تو انڈیا پینگوئن نے ایک کتاب چھاپی 2016 میں, اس کا انٹروڈکشن ارون دتی رائے نے کہا دیا. اس میں بھی یہی تھا, ہینگنگ آف افضل گرو, دی اسٹرینج کیس, اس نے اس کا ٹائٹل تھا دی اسٹرینج کیس آف دی اٹیک آن انڈین پارلیمنٹ. اسٹرینج اس لیے ہوا کہ اس میں بھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جناب ان کے پاس تو ایویڈنس کوئی نہیں تھی. پھر چند سالوں بعد ایک ہندوستان کے
एक पुलिस ऑफिसर थे दविंदर सिंह, वो पकड़े गए। वो कोई मिलिटेंट्स को ले जाते थे और कोई अफरा तफरी करवाते थे, उनसे पकड़े गए। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैंने अफजल गुरु को टॉर्चर किया, वो जाने नहीं चाह रहा था, उसको मार के मैं वहां ले गया ताकि ये किसी पे ये केस डाला जा सके। इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ और उस वक्त दो काम किए हिंदुस्तान ने। एक काम ये किया कि जो भी हो झट से पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ, और दूसरा काम ये किया कि ला के फौजें खड़ी कर दी। 10 महीने तक तकरीबन 10 लाख फौजें आमने सामने खड़ी रही। फिर उनको ख्याल आया कि ये शायद ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने छोड़ा। और वो सिलसिला अब तक चल रहा है, यानी दोनों चीजें। उसके बाद जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए इसके अंदर लिखे हुए हैं, उसकी तफसीलात। ज्यादातर में वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, लेकिन अंदर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने किए, या इंडियन आर्मी के कुछ लोगों ने किए, या कुछ और दाखिली अनासर ने किए, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे लगा। साबित तो हुआ को 13-14 साल बाद इल्जाम पाकिस्तान पे लग गया। इतना इल्जाम लगा कि पाकिस्तान के अपने लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि वाकई हम एक टेररिस्ट स्टेट है, हम ही टेररिज्म करते हैं। जबकि जब मैंने इसमें लिखा हुआ है, चीमा साहब को पता है इस बात का, कि जब पीस प्रोसेस भी चल रहा था तो सैफरॉन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म पूरी अरूज पे था उस वक्त भी, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लेता। 2007, 2008, 2006 सब मुंबई टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो हमारा ये कसूर है, आपका कसूर है, मेरा कसूर है, और जितने प्रोफेसर साहब हैं इन सब को, हमने वो तहकीक नहीं की ये साबित करने के लिए कि जनाब आप टेररिज्म करा रहे थे और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे। और ये जितना इसके अंदर टेररिज्म का चैप्टर पढ़िएगा, वो सब के सब सोर्सेज, प्रोफेसर सब के सब सोर्सेज इंडियन। आई डेंट यूज पाकिस्तानी सोर्सेज, क्योंकि मैं ये चाहता नहीं था कि ये प्रोपेगेंडा लगे। ये इस बात पे है कि ये हम सबको, आप भी अब तहकीक करेंगे, आप तहकीक कीजिए, आज़ादाना तहकीक कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा भयानक खेल खेल दिया कि पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा मसख करने की कोशिश की। और हालांकि हो ये रहा था कि उनके अंदर से वहां से ये काम चल रहा था। साथ में उन्होंने ये साथ शुरू किया कि अच्छा जी लश्कर कशी भी मुमकिन है। हालांकि जब न्यूक्लियराइजेशन हो गई थी तो उसके बाद लश्कर कशी नहीं होनी चाहिए, उसमें कसूर हमारा भी है, क्योंकि हमने कारगिल किया, वो गलत किया। मैं समझता हूँ कि उस वक्त नहीं होना चाहिए था, वो ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि उसकी एक रैशनल था कारगिल का, क्योंकि वो हाइट्स जो थी, जो कारगिल की ली थी, वो पाकिस्तान की हाइट्स थी। और इन्होंने, अगर आप पढ़ें 1965 की जंग का वाक़या पढ़ें, तो ये इन्होंने पाकिस्तान से अप्रैल के महीने में ले ली, फिर अंडर प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्होंने अगस्त में वापस की, और फिर उसके बाद ये सीज फायर लाइन के बाद फिर दोबारा इन्होंने ले ली। तो उसके बाद फिर शिमला मुआहदे के बाद 3-4 इन्होंने ऐसे हमले किए हमसे। इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर भी ले लिया, कुछ और भी चोटियाँ ली। तो उस वक्त का मिलिट्री कमांडर्स का ख्याल था कि ये हमसे मतलब छीनते तो हम भी छीने कुछ। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जब वाजपेयी साहब की और पीस प्रोसेस चल रहा था, उसको नुकसान होता। इसलिए मैं उसको डिफेंड उतना नहीं करता, अगरचे उसका एक रैशनल, मिलिट्री रैशनल मौजूद था। जो मुझे ज़्यादा आया कि भाई उसकी वजह से इन्होंने लश्कर कशी शुरू की। वो जो जारियत है वो फिर सितंबर 2016 में की, फिर इन्होंने फरवरी 2019 में की, फिर इन्होंने इस साल मई में की। ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इन्होंने ये कहते हुए कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे हम जितना मर्जी कर सकें, ये बात भी गलत थी। खुदा ना खास्ता अगर जंग छिड़ जाए, ज़्यादा बड़ी हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर बम चल पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। तो इस वजह से पाकिस्तान उनको हमेशा रिस्ट्रेंट की बात करता है कि आप ये काम ना करें। तो ये तीसरी वजह होगी, बदएतमादी, कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की हठधर्मी, उसको रिजॉल्व ना करना, और टेररिज्म को इस्तेमाल करना पाकिस्तान को मेलाइन करने के लिए, कश्मीरी स्ट्रगल को मेलाइन करने के लिए। चौथी जो वजह बनी, और ये मेरे ख्याल में इन सारों से ऊपर वजह है, और आप सोचेंगे ये कौन सी वजह है जो सारों से ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान को सिद्ध के दिल से कबूल ही नहीं किया। ये जो अखंड भारत का ख्वाब है, ये इन्होंने आज़ादी के दिनों से पहले से देखना शुरू कर दिया था। और ये आप बेशक पढ़ लें, पंडित नेहरू की किताब है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने पढ़ी है? एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़ें, बहुत ज़रूरी है पढ़ना।
جس میں وہ یہ اس نے جیل میں لکھی تھی 1943 سے 1946 کے درمیان وہ جیل میں تھا, اس نے وہ کتاب لکھی. پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب, اپنی لائبریری میں منگوائیے کتاب, پتہ ہونا چاہیے. اس کا یہ کہنا تھا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہندوستان کی سویلائزیشن کا آغاز ہوا. سندھ دریا سندھو سے ہندو بنا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمام جو ہندوستان ہے اس میں ہر رہنے والا بندہ جو ہندو ہے وہ مذہبی لفظ نہیں ہے, یہ جغرافیائی لفظ ہے. تو اس کا تو نقطہ نظر یہ تھا. لیکن دوسری طرف ہندتوا برگیڈ جو ہے اس کا نقطہ نظر بالکل فرق تھا. تو نہرو صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے, ہم اس کے اصل وارث ہیں, کیونکہ یہاں سے یہ ساری تہذیب ہے, یہ گنگا جمنا کی نہیں ہے, یہ دریا سندھ کی تہذیب ہے, اس لیے یہ ہم اس کے وارث ہیں. یہ اس کتاب میں وہ ثابت کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہندوازم مذہب ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب ہندو جو ہیں, جو بھی رہتا ہے یہاں مسلمان ہے, جو بھی ہے وہ سب ہندی ہیں. جس طرح عربی میں بھی آپ جائیں تو ہندی بولتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت بھی 1900 یعنی شروع سے ہی 20ویں صدی کے شروع سے ہی ہندتوا کا آئیڈیا آ گیا تھا. 1915 میں ہندو مہاسبہ بنی. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوؤں کا جو ڈسپلن وغیرہ کو ہم بہتر کرنا اپنا. سروارکر کا نام سنا سب نے, اب تو عام ہو گیا نا ان کا نام. تو سروارکر صاحب جو ہیں انہوں نے 1925 میں بلکہ 1922 میں انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہندتوا کا, جو پھر کتاب لکھی 1923 میں, ہندتوا ہو از اے ہندو, ہندتوا کولن ہو از اے ہندو. اس نے کہا کہ یہ نہرو صاحب کا جو آئیڈیا یہ بالکل غلط ہے. ہندو صرف وہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین میں اس کی فادر لینڈ ہے, باپ دادا کی زمین ہے, یا اس کا مذہب یہاں سے پیدا ہوا ہے. گویا ہندوازم کے فالوورز, بدھزم کے فالوورز, سکھزم کے فالوورز رہ سکتے ہیں, مسلمان, عیسائی یا کوئی اور جو ہے وہ یہاں کے باسی ہی نہیں ہیں. اور اگر ان کو یہاں رہنا ہے تو ان کو ہندو طرز معاشرت اپنانا ہوگا. یہ کتاب تھی ہندتوا. اور ہندتوا بیسیکلی مینس کہ پولیٹیکل موبلائزیشن آف ہندوز, ہندوازم, اوکے, پولیٹیکل موبلائزیشن آف ہندوز. تو وہ اس نے لکھی. پھر آر ایس ایس بنی 1925 میں. سروارکر نے آر ایس ایس کبھی جوائن نہیں کی بائی دی وے. آر ایس ایس ہیجوار نے بنائی. اس کے بعد ایک گول واکر تھے ان کے نمبر 2. جو گول واکر تھے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے بنچ آف تھاٹس. ان سب چیزوں کا اس میں اس لیے ذکر ہے کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک پیرلل پروسیس چل رہا تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے. گویا ہندو نیشنلزم بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ادھر سے مسلم نیشنلزم, ایک ہندو نیشنلزم چل رہا تھا. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے گاندھی جی کو مار دیا, ان کے ایگزیلٹ نے, نتھورام گوڈسے نے. اس کی وجہ سے ان پہ پابندی لگی 1 سال کے لیے, یہ دب گئے. پھر یہ انہوں نے شکل اپنی اٹھائی ہے, سر اٹھایا 1992 میں جب بابری مسجد گرائی ہے, شہید کی ہے. اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی طاقت ہے بی جے پی کو. تو انہوں نے پہلے گجرات میں جیتا, مودی صاحب وہاں پہ چیف منسٹر بنے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا سیفرون جو ایک بڑا زبردست سمبل ہے. تو اسی وجہ سے آج ہندوستان میں جتنے آج تک الیکشنز ہوئے ہیں, پاکستان بیشنگ اور مسلم بیشنگ ہوتی ہے تو وہ الیکشن جیتتے ہیں. تو یہ جو خواب ہے ان کا کہ جی ہم اب اتنا بڑا ملک ہیں, اب ہم طاقتور بھی ہو گئے ہیں, تو انہوں نے 2023 میں 2 سال پہلے انہوں نے ایک نقشہ لگایا بہت بڑا, یا میورل پورا. اس میورل میں افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش, مالدیوز, شری لنکا, یہ سب شامل کر لیے, بلکہ تاجکستان بھی شامل کر لیے کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے ہمارا. ایک بی جے پی کے منسٹر نے کہا کہ دس از دی اکھنڈ بھارت. ویسے وہ آفیشلی اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گپتا موریہ جو ڈائنیسٹی تھی اس وقت, اس کے اشوکا کا جو رول تھا اس کا, حالانکہ اشوکا کے پاس سارا نہیں تھا, ساؤتھ کا بہت سارا حصہ نہیں تھا اور یہ سارے ایریاز نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک اپنا ایک خواب بنایا ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جتنے بھی ممالک ہیں سارے کے سارے وہ رہے. اب ان کے اندر یہ ڈومیننس کا آ گیا ہے خواب کہ ہم انڈین اوشن کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں گے, ہم ہی یہ سارا کچھ جو کریں گے. چنانچہ اس کی وجہ سے ان کی تمام کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ, سب کے ساتھ ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ بھی خراب ہے ان کے. تو یہ چوتھی وجہ بنی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان, کیونکہ انڈیاز کویسٹ فار ریجنل ڈومیننس ہیز ایمرجڈ ایز اے میجر آبسٹیکل
फॉर पीस इन साउथ एशिया। ये 4 वजूहात मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं कि अब जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या लड़ते ही रहना सारी जिंदगी, क्या कुछ करना है आगे। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि जब तक मोदी सरकार है कुछ नहीं हो सकता। आपका अभी प्रोफेसर नूर फातिमा साहिबा ने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि क्रिकेट में जो आपने देखा वो एक यानी सिंबलिज्म है, बताते हैं कि हालात कहाँ पे पहुँच गए हैं कि आप अब एक दूसरे के साथ बैठ के एक मेज़ पर भी नहीं बैठ सकते, हाथ भी नहीं मिला सकते। इतनी नफरत कूट कूट कर भर दी है उनके मीडिया के अंदर भी। ये मैंने चीमा साहब को कल सुना, वो NDTV पे वो 3 थे और ये 1 थे और गर्ज गर्ज के बोल रहे थे माशाल्लाह। तो ये क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं थे, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। इस तरह का नफरत भर दी है मोदी सरकार ने उनके अंदर। हालांकि नफरतों से कभी आपस में नहीं बन सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अब इस बात का अंदाज़ा आ रहा है कि हिंदुस्तान अगर बहुत बड़ा बनना चाहता है, मुल्क एक आलमी सतह पे जाके सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, एक इंडियन ओशन के ऊपर एक किरदार अदा करना चाहता है, तो फिर उसको अपने हमसायों को साथ लेकर चलना होगा। तो ये अब उनको भी इस बात का हो रहा है, मोदी सरकार को तो नहीं, लेकिन कांग्रेस में ये लोगों को ख्याल आ रहा है कि भाई ये क्या हो गया। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की अपनी जितनी इक्तिसादी तरक्की है, अगर जंग हो जाती है तो वो सारे तो भाग जाएंगे, सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, इसलिए भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश, सबके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भाई अपने अमन हो तो हम कुछ अपना काम भी करें। हर चंद सालों के बाद ये एक जारियत खड़ी कर देते, अब मई में इतनी बड़ा इन्होंने हम पे हमला किया। तो उसके लिए फिर मैंने आखिरी चैप्टर लिखा है। आखिरी चैप्टर में ये लिखा है कि जितने आज तक एग्रीमेंट्स हुए, जितने आज तक एतमाद साजी के काम हुए, उनको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs, वो सबको जमा किए उसमें। उसको जमा करके तो मैंने उसमें ये लिखा है कि भाई अगर हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे आ जाएं हुकूमत में जो चाहें कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी हो जाए, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो जाए, तो फिर ये मवाद तैयार है, ये बुनियाद मौजूद है, इसके ऊपर काम कीजिए। ये किताब एक लिहाज से एक जामे किताब इसलिए लिखी गई है कि हमारे यहाँ जब मैंने सोचा किताब लिखने के बारे में, तो मैंने एक लिटरेचर रिव्यू, आप तो एकेडमिक वर्ल्ड के, मैंने तो ISSI में आने के बाद सीखा कि ये भी कोई चीज़ है। लिटरेचर रिव्यू जो है वो किया मैंने। अपनी डाइनिंग टेबल पे, मेरी स्टडी टेबल पे जगह नहीं थी, मैंने सारे अमेरिकन ऑथर्स की किताबें, ब्रिटिश ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की, पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें सारी जमा कर ली पहले तो मैंने देखा कि जो अमेरिकन ऑथर्स हैं, ब्रिटिश ऑथर्स हैं, वो कोई एक फॉल्ट लाइन पकड़ते, अमूमन पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस पकड़ लिया, कोई ऐसी, उसके ऊपर फोकस करते। स्टीफन कोहन ने तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान, मतलब वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान पे भी सवाल उठा दिया कि द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तानी जो हैं वो अनरिजर्वडली बैश करते हैं पाकिस्तान, मतलब कोई इसके कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई मुरव्वत नहीं, कोई दीद नहीं, सीधा सीधा पाकिस्तान को वो मुजस्सम शैतान पेश करते हैं और ख़ुद को मुजस्सम फरिश्ता पेश करते हैं। तो हिंदुस्तानी ऑथर, पाकिस्तानी ऑथर्स जो है ना वो मिक्स्ड रेकॉर्ड, एक तो लिखा कोई नहीं ख़ास, जिन्होंने लिखा उनको भी पब्लिशर्स ने उनसे कुछ ऐसी चीज़ें लिखवा दी जिससे पाकिस्तान की पिटाई ज़्यादा हो गई। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम भी अपना मुकदमा सर उठाकर, सीना तान कर फ़ख्र से बयान कर सकें कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को मुजस्सम शैतान बना रहे हैं वो जो खुद मुजस्सम शैतान है। तो इसलिए ये किताब जो है ये एक रेफरेंस बुक है, इसलिए कि ये मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, आप जो हैं, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है। हमारे जो भी नैरेटिव बना हुआ है हमारे ख़िलाफ़, वो भी हमें उसको दूर करना है। और ये मेरी फाइनल थॉट भी यही है कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये कई बार परसेप्शन हकीकत से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। मोहल्ले में किसी की रेपुटेशन ख़राब हो जाए ना कि ये तो धोखा, तो अब वो जो मैंने अगर उसके साथ बिजनेस भी करना है तो उसकी रेपुटेशन पहले आड़े आ जाएगी, मैं नहीं करूँगा, मैं कहूँगा इसकी तो रेपुटेशन बड़ी ख़राब है। हमें उसको काउंटर करना है।
ہمیں کتابیں لکھنی ہیں, ہمیں آرٹیکلز لکھنے ہیں, ہمیں پوڈ کاسٹ کرنے ہیں, ہمیں ڈیجیٹل سپیس میں جانا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ جناب ایسی بات نہیں ہے. پاکستان امن اور سلامتی کا پیغمبر ہے, ہمارے قائد اعظم نے بھی یہی پیغام دیا, اور ہمیں اسی طرح رہنا ہے اور امن کے لیے کام کرنا ہے. لیکن عزت اور آبرو کے اوپر کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے, سلامت رکھے, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ان بچوں سے بات چیت ہو سکے. شکریہ.